علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور اس کی حکمتیں بے شمار۔ سب سے پہلی حکمت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں اسی حکم کے بعد ارشاد فرمائی انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ شیطان تو پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی مسلمان اس قرآن کی تلاوت کے قریب آئے ہی نہیں، پہلی کوشش شیطان کی یہ۔ اور جب مسلمان قرآن کی طرف آ جائے تو شیطان کا دوسرا بڑا حملہ یہ ہے کہ بغیر اللہ کی پناہ میں آئے بغیر قرآن کی تلاوت شروع، یہ دوسرا حملہ ہے، تاکہ میں اسے بہت آسانی سے بھٹکا سکوں۔ اللہ فرمانے انہ لیس لہ سلطان، یقیناً ان لوگوں پر جو اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن شروع کرتے ہیں، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کوئی قابو نہیں ہے ان پر جو ایمان لائے، اپنے رب پر بھروسہ کیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر انہوں نے تلاوت شروع کر لی۔ اب ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط باقی نہیں رہے، اب وہ بڑی اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھے گا، یہاں تک کہ شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، انہی لوگوں کے اوپر شیطان کا تسلط ہوتا ہے جو اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتے۔ اور اعوذ باللہ پڑھنے کے 5 بڑے فائدے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو 5 بڑے فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ تعوذ پڑھنے کا، اللہ کی پناہ کے حصار میں آنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دین و ہدایت میں اللہ استقامت نصیب۔ کیا بندہ آ کے کیا اپنی عاجزی بیان کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت شروع کر رہا ہے اور عاجزی کیا بیان کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے مولا میں شیطان کے شر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، شیطان بڑا سخت دشمن ہے، کہیں مجھے بہکا نہ دے، میں تیری کتاب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، تو اپنی پناہ میں مجھے لے لے۔ جب انسان اللہ سے یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کرتے ہیں؟ دین اور ہدایت میں استقامت نصیب، وہ تسلسل کے ساتھ اس تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک دن پڑھے پھر دوسرے دن چھوڑ دے، نہیں، تسلسل کے ساتھ پڑھے گا جب ان آداب کی رعایت۔ تعوذ کا دوسرا بڑا فائدہ شیطان کے شر سے اور تکلیف سے بچ جائے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ جب اسے اللہ کے دربار میں دستک دے دی تو اب اللہ رب العزت اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تعوذ کا تیسرا فائدہ کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا اور مقام امن میں آ جائے گا۔ اب جب وہ اس مضبوط حصار میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ رب العزت سے پناہ طلب کر لی کہ یا اللہ مجھے پناہ چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اب وہ تسلسل کے ساتھ اس عبادت کو جاری رکھ سکتے۔ اور چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کے مقام تک رسائی کی طرف، پیغمبر کی تک تو رسائی ممکن ہی نہیں، البتہ صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 3 درجے اس امت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام ان تینوں مراتب پر فائز ہیں، اور پوری امت کو سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان مقامات تک رسائی عطا کرے۔ یہ تعوذ کا چوتھا فائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا چوتھا فائدہ ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ مالک لم یزل کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ جسے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اسے پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی تلاوت شروع کریں تو ہم قرآن مجید کے اس حکم کو یاد رکھیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن مجید کا تیسرا ادب، اعوذ باللہ کے بعد تیسرا ادب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم
قرآن مجید کی جب بھی تلاوت شروع کریں تو تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ صرف تعوذ محض شیطان کے شر سے پناہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک انسان نیک اعمال کو تسلسل سے نہیں کر سکے گا۔ اس لیے عظیم کتاب قرآن مجید کا تیسرا ادب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں جب تک سورۃ النمل کی ایک آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کے نزول سے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسمک اللہم پڑھتے تھے۔ پھر ایک اور آیت نازل ہوئی بسم اللہ مجریہا، یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہم پڑھتے، اور پھر جب قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے بسم اللہ الرحمن، اور جب سورۃ النمل کی یہ آیت نازل ہوئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت کے بعد سے آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ساری امت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت شروع۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع وابتر، کہ ہر وہ ذی امر کام، معزز کام، عزت والا کام اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں رہتی، وہ تام نہیں ہوتا، وہ دم بریدہ ہوتا ہے، اس کی جو شان ہے اس شان کے مطابق وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ چنانچہ یہ عمل صرف قرآن کی تلاوت تک محدود نہیں، بلکہ ہم ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ چنانچہ تعلیمات یہ ہیں کہ ہم جب دروازہ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چراغ بجھائیں، لائٹ بجھائیں، بجھا کر سونا چاہیے، جب بجھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، برتن کو ڈھکیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، برتن کھولنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں نے تو کیا عجیب بات کہی کہ جو شخص کثرت کے ساتھ بسم اللہ کے پڑھ کر کثرت کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں اللہ سکون اطمینان نصیب کرے گا، کیونکہ ہر عمل سے پہلے وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور جو چیز اللہ کے نام سے شروع ہوگی شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل اور درست عمل ہو، جو اللہ کے نام سے شروع ہوگی اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ چنانچہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے ہم اس کا باقاعدگی کے ساتھ جو آج پہلا درس اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے کہ میں جذبے کے ساتھ آتا رہوں، مطالعہ کر کے آتا رہوں، اور آپ حضرات بھی اسی جذبے کے ساتھ آتے رہیں۔ میں اس موقع پر بہت زیادہ مشکور ہوں ان دوست احباب کا کہ جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مجھے اصرار کے ساتھ یہاں بلایا کہ استاد جی آپ آئیں، تشریف لائیں، یہاں درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں۔